والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد وقال الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وقال عليه الصلاة والسلام واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ عزیز دوستو، پیارے ساتھیوں، عزیز طلبہ، یہ مجلس جس میں آپ تشریف فرما ہیں یہ اصل میں ایک کورس ہے جس کا موضوع ہے فرقے۔ انشاءاللہ آنے والے 15 دن یا پھر 14 دن ہم اہم فرقوں کے تعلق سے چند اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ کل کی مجلس میں ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ اسلام کیا ہے، کیونکہ بنیاد جو ہے وہ ہے اسلام۔ یہ بنیاد سے ہٹنے کی وجہ سے فرقے بنے۔ ایک فرقہ کب فرقہ بنتا ہے؟ جب وہ بنیاد سے ہٹ جائے۔ تو اس لیے کل ہم نے بنیادی باتیں، اصول جسے کہتے ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ ہم نے بتایا اسلام کے 5 ارکان ہیں، شہادتین، روزہ، حج، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور اس کے بعد ایمان 6 چیزوں پہ، اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے ملائکہ پر، یوم آخرت پر اور تقدیر پر۔ اور اس کے بعد احسان کسے کہتے ہیں، دین کے اصول کیا ہیں، کل کے مجلس میں مختصر ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ جبکہ ہم عقیدے کے کورس کے نام سے کورس چلاتے ہیں جس میں تقریباً 1 مہینے تک ایمان پر گفتگو کرتے ہیں۔ چونکہ فرقوں کے تعلق سے آپ کو سننا ہے اور ان کی غلطیاں پہچاننا ہے، تو آپ کو بنیاد کیا ہے معلوم ہونا چاہیے۔ اصول کسے کہتے ہیں، کیا بنیاد ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ اس لیے میں نے کل کی مجلس میں ان باتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ فرقہ پرستی، فرقے میں بٹھنا، فرقہ بننا، فرقے کی بنیاد ڈالنا، یہ سب میرے دوستو جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی سختی سے روکا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، تھامے رکھو، اور آپس میں فرقہ بندی نہ کرو، فرقوں میں مت بٹ جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتا ہے کہ یہ میرا راستہ ہے، اے لوگو میرا راستہ یہ ہے، یعنی اسلام۔ تم دوسرے راستوں کی اتباع مت کرو، اگر کرو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ گمراہ ہو جاؤ گے، فرقہ پرستی میں بٹ جاؤ گے۔ تو فرقہ پرستی سے اسلام نے سختی سے روکا ہے، اور اسلام نے کہا من شذ شذ فی النار۔ اگر کوئی آدمی فرقہ پرستی کر کے، فرقہ بن کے مین سٹریم سے ہٹ جائے، الجماعت سے ہٹ جائے، مسلمانوں کی جماعت سے، سواد اعظم سے ہٹ جائے، تو ایسا آدمی سیدھے جہنم کو جاتا ہے، سیدھے جہنم کو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مل کر رہنے پر ابھارا۔ مل کر کب رہے گا آدمی؟ جب وہ سنت پر عمل کرے۔ مل کر کب رہیں گے؟ جب سنت پر عمل کریں گے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ 72 فرقے بنی اسرائیل میں تھے اور ہماری اس امت میں 73 فرقے ہوں گے، اس میں صرف ایک فرقہ ہوگا جو جنت کو جائے گا، بقیہ پورے فرقے جہنم کو جائیں گے۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول وہ ایک فرقہ کون سا ہے؟ جواب میں کہا گیا وہ فرقہ الجماعہ ہے، وہ فرقہ الجماعہ ہے، جماعت والے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پوچھا گیا اللہ کے رسول جماعت والے کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں جس راستے پر چلتا ہوں اور میرے صحابہ جس راستے پر چلیں گے وہ راستہ الجماعت والوں کا راستہ ہے. میں اور میرے صحابہ. صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون ہے؟ صحابہ. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى ثُمَّ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اگر کوئی آدمی رسول سے اختلاف کر کے جبکہ علم آ گیا، علم آنے کے بعد اختلاف کرے اور اس کے بعد مومنین کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے کو اختیار کرے، ایسے آدمی کے لیے ہم سخت سے سخت عذاب تیار کر رکھے ہیں، ہم اسے جہنم میں داخل کروائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے صحابہ، تو یہ پورے جس راستے پر چلتے ہیں وہ راستہ میرے دوستو الجماعت والوں کا راستہ ہے. ایک دوسرے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل السنہ کا لفظ استعمال کیا. وہ لوگ صحیح راستے پر ہیں جو سنت کی اتباع کرتے ہیں. ایک دوسرے حدیث میں آپ نے اہل الجماع کہا، جماعت والوں کا لفظ استعمال کیا. تو ابن عباس نے ایک بہت بڑے صحابی گزرے ہیں، انہوں نے کہا اہل السنت والجماع یہی سب سے صحیح راستے پر چلنے والی جماعت ہے اور یہی فرقہ ناجیہ ہے، فلاح پانے والا فرقہ ہے. تو اہل السنت والجماع سنت کی اتباع کرنے والے اور مل کر رہنے والے. اور اس کی ضد کیا ہے میرے دوستو؟ اہل البدعۃ والفرقہ، بدعات کرنے والے. اور بدعت کریں گے تو لازماً ہوگا یہ کہ لوگ بٹ جائیں گے، چھٹ جائیں گے، فرقوں میں بدل جائیں گے. سنت پر اتباع کریں گے، مل کر رہیں گے. بدعت آ جائے فرقے نکلیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بات بتائی اور ایسے ہی ہوا. جیسے ہی بدعت کا عروج ہوا، بدعت کا آغاز ہوا، میرے دوستو میری امت چھٹ گئی، ہماری امت چھٹ گئی اور ہماری امت بٹ گئی. تو سب سے صحیح راستہ اس میں کون ہے میرے دوستو؟ اہل السنت والجماع. ہم اور آپ کس راستے میں ہیں؟ اہل السنت والجماع، سنت پر عمل کرنے والے اور مل کر رہنے والے. ایک حدیث میں لفظ آیا ہے السواد الاعظم، جن کی زیادتی ہے، جو زیادہ ہیں، وہ مراد کون ہے؟ سنت پر عمل کرنے والے، جماعت میں مل کر رہنے والے. تو میرے دوستو صحیح راہ اہل السنہ والجماع کی ہے. اس راہ سے ہٹ جائیں گے تو فرقوں میں پڑ جائیں گے. تو یہ فرقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے روکا ہے. جیسے آپ نے سنا ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہتے ہیں فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ فَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ. تم میں سے جو لوگ میرے بعد رہیں گے ڈھیر سارے اختلافات دیکھیں گے. ویسی صورت میں تم کو کیا کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَعَلَيْكُمْ، تم لوگوں پر، تم لوگوں کو چاہیے کہ اپنی کونچلی دانتوں سے میری سنت کو کس کر پکڑو اور میرے صحابہ خلفائے راشدین کی سنت کو کس کر پکڑو. اگر ایسے پکڑو گے تو صحیح رہو گے. اب ایسے نہیں ہوگا، اختلافات کیسے شروع ہوں گے؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اے لوگو بچتے رہو نئی نئی چیزوں سے، یعنی بدعت سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نئی چیز بدعت ہے. دین میں ایک نئی چیز کو شروع کرنا بدعت ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سے یہ بتا دیا کہ اختلافات آئیں گے اور اختلافات کی بنیاد، اختلافات کا آغاز بدعتوں کی وجہ سے ہوگا. تو میرے دوستو سنت سے اختلاف کرنے سے بدعتیں ہوتی ہیں اور بدعتیں ہی بنیادی وجہ ہے کس کے لیے؟ فرقہ بندی کے لیے. تو فرقے کیسے بنتے ہیں؟ بدعتوں کی وجہ سے. فرقے کیسے بنتے ہیں؟ بدعتوں کی وجہ سے. بدعت کیا ہے؟
کیا ہے بدعت؟ سنت کی ضد. بدعت کیا ہے؟ سنت کی ضد. سنت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، یہ سنت ہے. ایک عبادت اس وقت مقبول ہوگی جب اس کے اندر دو شرطوں کا پورا ہونا. پہلا شرط اخلاص، دوسرا سنت پر عمل. اخلاص اور سنت ہو تو وہ کیا ہے؟ عبادت مقبول ہے. اخلاص تو ہے لیکن اتباع نبوی میں خلل ہے. تو ہوگا کیا؟ اگر اتباع نبوی میں خلل ہو، یعنی سنت کی اتباع میں پرابلمز پیدا ہو جائیں، تو وہ چیز کیا بن جائے گی؟ بدعت بن جائے گی. تو سنت کیا ہے؟ آپ عبادت کریں اللہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے راستے بتائے. آپ عبادت کریں گے، کیسے کریں گے؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا. آپ کل کی مجلس میں سن چکے ہیں، عبادات ہیں اور عادات ہیں. انسان یا پھر عبادت کرتا ہے یا پھر عادات کرتا ہے. عادات میں بدعت نہیں ہوتے ہیں میرے دوستوں. عادات میں بدعت کا ہونا کوئی حرج نہیں اگر وہ عادت حرام نہ ہو. عادات میں نئی چیزوں کا آنا. کیا عادات؟ مطلب آپ کے کسٹمز، روزمرہ کی زندگی. آپ شرٹ پہنے، کل پتہ نہیں کیا استعمال کریں گے. آپ کئی مدت تک لوگ فون نہیں جانتے تھے لیکن آج موبائل استعمال کر رہے ہیں. یہ سب آپ کی ضروریات ہیں، آپ کے ٹریڈیشن، آپ کے کسٹمز ہیں جسے آپ استعمال کرتے ہیں. اس میں دین کوئی روک ٹھاک پیدا نہیں کرتا، کہتا ہے کہ چلو جائز ہے. لیکن یہ عادت کیا نہ ہو؟ حرام نہ ہو. کیونکہ بعض عادات کیا ہیں؟ حرام ہیں. وہ عادات کریں گے تو پھر پھنس جائیں گے. تو اگر چیز حرام نہیں ہے تو آپ کرتے جاؤ، چاہے جتنی بھی نئی چیزیں آئیں گی کوئی حرج نہیں، کرتے جائیے. جیسے صحابہ نے کیا. عمر بن خطاب نے اپنے زمانے میں ڈھیر ساری چیزوں کا آغاز کیا. جیسے عمر بن خطاب نے رجسٹرز تیار کیے، اہل بدر کے لیے تنخواہیں تقسیم کی، جیل خانے بنائے اور مختلف قسم کی چیزیں. مسجد کی تعمیر ہوئی، مسجد کو ایکسپینڈ کیا گیا، ایکسپینشن ہوا. تو یہ تمام چیزیں کیا اس کا تعلق کس سے ہے؟ دین سے ہے؟ نہیں ہے، آپ کے عادات سے ہیں. تو آپ کے عادات میں اضافت ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اضافت ہو سکتی ہے، ممکن ہے، بلکہ کرنا چاہیے. آپ اپنی فیسلٹیز کو آگے بڑھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، بلکہ کیجیے. زندگی میں آسانی پیدا کرنا یہ اسلام سے روکتا نہیں. آج آپ نے فلائٹ آپ کے پاس ہے تو کل کوئی چیز تیار کیجیے جس کے ذریعے سے آپ کیا ہیں سورج جا سکے، کوئی حرج نہیں، کیجیے آپ. تو عادات، کسٹمز یہ کیا ہے؟ حرام نہیں ہے تو جائز ہے، آپ کرتے جائیے، اس میں کوئی روک ٹھاک نہیں. لیکن روک ٹھاک کہاں ہے؟ عبادات میں. عبادت کے دروازے بند. آپ صرف وہ عبادت کریں گے جو شریعت میں اس کی گنجائش ہے. آپ اپنے طور سے کسی چیز کو عبادت کی شکل میں، کسی چیز عبادت کی شکل میں اس کی اگر اضافت ہو جائے شریعت میں، اسے کہتے ہیں کیا ہے؟ بدعت. جتنے بھی بدعتیں آپ دیکھتے ہیں، یہ بدعتیں کریں گے کس لیے؟ یہ کہہ کر کریں گے کہ اس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کا اجر حاصل کرنا چاہتے ہیں، ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں. اجر اور ثواب میرے دوستو عبادت میں ہے، عادت میں نہیں. اجر حاصل کرنے کے لیے کوئی آدمی کچھ کرے، وہ چیز کیا ہے؟ عبادت ہے. کیونکہ اسے اللہ کی خوشنودی ملتی ہے. اللہ کب اجر دے گا؟ جب اللہ تعالیٰ خوش ہو. تو اللہ کو خوش کرانا، ثواب حاصل کرنا ہے. اب ثواب حاصل عبادت میں ہوگا، عادات میں نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو عبادات میں میرے دوستوں بدعت ہوتی ہیں. جو بدعت سے روکا گیا وہ عبادات میں آپ کوئی چیز ایڈ نہ کریں. اب عبادات کیا ہیں؟ بعض ایکشنز کے ہیں، فعل ہے، کام کرتے ہیں آپ. بعض آپ کہتے ہیں، بعض آپ دل میں سوچتے ہیں. یہی تو ایمان کا ڈیفینیشن ہے نا. ایمان کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ زبان سے کہتے ہیں، عمل کرتے ہیں اور دل میں بھروسہ کرتے ہیں. یہی تین طریقے ہیں جس سے عبادت ہوتی ہے میرے دوستوں. آپ کبھی دل کی عبادت کرتے ہیں، کبھی زبان سے کہتے ہیں، کبھی کرتے ہیں. جیسے کرنے میں مثال نماز، حج، اور اس کے بعد کھاتے نہیں پیتے نہیں ہیں، روزہ. اب دل کی عبادت کیا ہے؟ ذکر و اذکار، اللہ کا ڈر، توکل، خشیت. اور اس کے بعد دل کی عبادت میں عقیدہ، صحیح سوچنا اللہ تعالیٰ کے تعلق سے.
بھروسہ رکھنا، یہ سب دل کی عبادتیں ہیں. زبان سے ذکر و اذکار کرنا، یہ زبان کی عبادتیں. تو عبادتیں کئی ہیں، اس میں کہیں پر بھی کوئی چیز ایڈ نہ ہو. اگر کوئی چیز ایڈ ہو جائے اور شریعت نے اسے جائز نہیں قرار دیا، شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے، شریعت میں آپ اسے نہیں کر سکتے، تو وہ چیز کیا ہے؟ بدعت. صرف ایکشنز نہیں ہیں. اگر کوئی آدمی ایک ایسی چیز ایجاد کر رہا ہے جس کا تعلق کیا ہے؟ دل سے ہے، اگر وہ عبادت ہے تو وہ بھی بدعت ہے. بدعت صرف ایکشنز میں نہیں ہے، عقیدے میں بھی بدعت ہیں، زبان میں بھی بدعت ہیں. آپ ایک ایسا ذکر کر رہے ہیں اللہ خوش کرنے کے لیے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سکھایا ہے، تو وہ چیز کیا بن جائے گی؟ بدعت بن جائے گی. یا پھر آپ ایسا سوچ رہے ہیں، آپ کا عقیدہ ایسا ہے، آپ کا ایمان ایک ایسی چیز پر ہے جسے شریعت نے ویسے ایمان رکھنے پر نہیں کہا، آپ ویسے ایمان رکھتے ہیں، تو یہ ایمان کیا ہے؟ بدعت ہے. مثال کے طور پر ملائکہ کے تعلق سے کہا گیا کہ ملائکہ کیا ہیں؟ اللہ کی مخلوق ہے ملائکہ. ٹھیک ہے. اب ایک آدمی کہتا ہے کہ ملائکہ کچھ بھی نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ایک قسم کی طاقت ہے، جیسے میگنیٹک پاور ہے، ویسا ایک ملائکہ کیا ہے؟ ایک طاقت ہے. تو کیا کہیں گے ہم؟ یہ آدمی کچھ بھی نہیں کہنا، کچھ بولا، لیکن بدعت کہاں ہے آدمی میں؟ عقیدے میں، ایمان میں بدعت ہے. تو سب سے ڈینجرس بدعت کون سی ہے میرے دوستو؟ جو بدعت ایمان میں ہے. جو بدعت ایکشنز میں ہے وہ کم ڈینجرس ہیں، اس کی خطورت کم ہے، وہ کم خطرناک ہے بنسبت اس بدعت کے جس کا تعلق آپ کے ایمان سے ہے. اگر ایک آدمی ایسا ایمان لاتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتایا ہے، وہ ایمان بدعت کہلاتا ہے، اور یہ سب سے خطرناک ہے. اور امت میں سب سے پہلے یہاں سے بدعت کا آغاز ہوا. سمجھے آپ؟ بدعت سنت کی ضد ہے. بدعت اسے کہتے ہیں آدمی عبادت کی نیت سے ایک نئی چیز کو شریعت میں داخل کروائیں، ایک نئی چیز کریں، کہیں کہ بھائی اس کے ذریعے سے میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہوں، اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا ہے، میں ایسے کرتا ہوں، تو وہ چیز کیا ہے؟ بدعت کہلاتی ہے. اور بدعت کیا میرے دوستو؟ کبھی ایکشنز میں ہے، کبھی آپ کے ورڈز میں ہے، اور کبھی آپ کی بیلیف میں ہے، کبھی آپ کے ایمان میں ہے، کبھی آپ کے زبان میں ہے، کبھی آپ کے اعضاء میں ہے. تو سب سے خطرناک بدعت کون سی ہے؟ جس کا تعلق آپ کے ایمان سے ہو، تصدیق سے ہو، دل سے ہو، آپ کے قلب سے ہو، آپ کے ایمان سے ہو. یہ سب سے خطرناک بدعت ہے. تو بدعت امت میں جو آغاز ہوا بدعت کا، وہ کہاں سے ہوا میرے دوستو؟ ایمان کی بدعت سے ہوا. ٹھیک ہے. ایک فرقہ جب بنتا ہے تو سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے اندر بدعت آتا ہے، اس کے اندر بدعت آتی ہے. بدعت آنے سے ہی وہ کیا ہوتا ہے؟ سنت کے راستے سے ہٹ جاتا ہے. اب یہ بدعت اس کے پاس کیسے آتی ہے؟ کون سی بدعت آئی؟ کیا کیا اس نے؟ بدعت کا مطلب سنت کے راستے کو چھوڑ کر ہٹا. تو سنت کے راستے کو جو چھوڑ کر ہٹا، کیوں ہٹا؟ اختلاف کرتا ہے. جیسے خوارج نے کہا، خوارج ایک فرقہ ہے، مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں. یہ دیکھیے کہ ان کے اندر کیسے بدعت آئی، تو ان کو صحابہ نے کیسے ہٹا دیا، صحابہ نے ان کو کیسے فرقہ کہا. خوارج آئے، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آدمی بڑا گناہ کرے، وہ آدمی ہمیشہ جہنم میں رہے گا اگر وہ دنیا میں توبہ نہ کرے، مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے، اور اس نے بڑا گناہ کیا ہے تو یہ آدمی جہنم میں ہمیشہ رہے گا. خلاص. مثال کے طور پر ایک مسلمان، اس نے شراب پی لیا، توبہ نہیں کیا، مر گیا. خوارج کے پاس یہ آدمی کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. جبکہ صحیح عقیدہ کیا ہے؟ صحابہ کا عقیدہ یہ ہے اگرچہ کہ آدمی بڑا گناہ کیا ہے، توبہ بھی نہیں کیا، مر گیا، ایسی صورت میں
اسے جنت میں داخل کروائیں یا پھر جہنم میں ڈالیں، اس کا تعلق اللہ رب العزت کی مشیت سے ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ چاہے تو معاف کرے اور اسے جنت میں ڈالے، چاہے تو سزا دے جہنم میں ڈالے، اللہ کی مرضی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب ان کے پاس کیا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہاں اختلاف کیے، کہاں بدعت ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، بڑا گناہ کرنے والا جہنم میں رہے گا، کنفرم جہنم میں رہے گا، توبہ نہیں کیا مر گیا جہنم میں رہے گا۔ تو یہ بدعت ہے نہیں ہے؟ بدعت ہے۔ صحابہ اسے سمجھتے تھے، دین کا فہم، دین کی گہری سوچ ان کے اندر تھی، فوراً سمجھ گئے، بولے کہ یہ ہمارا راستہ نہیں ہے، یہ ہمارا راستہ نہیں ہے۔ ہمارا راستہ کیا ہے؟ ہم یہ ایمان لاتے ہیں کہ آدمی اگر شرک نہیں کرے، بڑا گناہ کیا ہے، توبہ کے بغیر مر گیا ہے، اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، رحمت کا دروازہ کھلا ہے، اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن یقینی طور پر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے گا، یہ ہم امید رکھتے ہیں۔ صحابہ سمجھتے تھے، اسی لیے فوراً صحابہ نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ خوارج کا راستہ صحیح نہیں ہے، ان کا راستہ بدعت کا راستہ ہے۔ تو اختلاف کیے، بدعت میں پڑے، فرقہ بنے۔ تو یہ سلسلہ ہے میرا سیریز۔ سب سے پہلے اختلاف ہوتا ہے، اختلاف کا مطلب کیا ہے؟ ڈفرنٹ آف اوپینین۔ صحابہ نے کہا کہ وہ آدمی جنت کو جا سکتا ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تم سے کنٹروورشل کیس ہے، ہم تم سے جو ہے کانٹرری کرتے ہیں، ہم تمہاری مخالفت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، وہ آدمی جہنم ہی کو جائے گا۔ تو کہاں سے شروع ہوا؟ اختلاف سے۔ اختلاف کیے، بدعت میں پڑے، کیونکہ بعض اختلافات کرنے کے بعد آدمی بدعت میں نہیں پڑتا۔ اب صحابہ جانتے تھے کہ کون سے اختلاف سے آدمی بدعت میں پڑتا ہے اور کون سے اختلاف سے آدمی بدعت میں نہیں پڑھتا ہے، نہیں پڑھتا ہے۔ یعنی اختلاف کے دو قسم ہو گئے، ایک اختلاف جسے کرتے ہی آدمی کہاں پڑ جاتا ہے؟ بدعت میں۔ ایک اختلاف کرنے کے باوجود آدمی بدعت میں نہیں پڑتا، صحابہ جانتے تھے۔ اب دیکھیے، خوارج نے جیسے یہ کہا، صحابہ سب مل کر بولے کہ نہیں نہیں، یہ ہمارا راستہ نہیں ہے، اس آدمی کو ہٹاؤ، یہ کچھ نیا کہہ رہا ہے، یہ ہمارے دین میں نہیں ہے۔ جبکہ صحابہ کے اندر کیا ہے؟ وہ بھی اختلاف کر رہے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ کئی ایک مسائل ہیں صحابہ کے درمیان اختلاف ہے، جیسے زید بن ثابت اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلاف ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد نماز نہیں پڑھتے، فرض نماز کے بعد نماز نہیں پڑھتے۔ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ پڑھتے ہیں، جائز ہے۔ یہ اختلاف، اور اس کے بعد امت میں ایک مدت سے آپ دیکھتے آ رہے ہیں 8 رکعت تراویح ہے، پھر 20 رکعت تراویح، صحابہ میں بھی اختلاف تھا۔ ایسے کئی ایک مسائل ہیں، یہ ایک دو نہیں، کئی ایک مسائل ہیں جس میں صحابہ بھی اختلاف کرتے تھے، لیکن اختلاف کیا تھا؟ بدعات والا اختلاف نہیں، صحابہ پہچانتے تھے۔ دیکھیے عائشہ رضی اللہ عنہ اور زید بن ثابت سے اختلاف ہو گیا، عائشہ نے فوراً نہیں کہا رضی اللہ عنہ کہ زید بن ثابت گمراہ ہو گئے، خلاص فرقے بڑھ گئے، نہیں کہا انہوں نے کہا کہ زید بن ثابت غلطی میں ہے، میں جانتی ہوں صحیح علم کیا ہے۔ اور زید بن ثابت نے کہا کہ نہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ کنٹروورشل، ڈفرنٹ آف اوپینینز موجود ہے۔ یہ ممکن ہے، نہیں ممکن ہے؟ ممکن ہے، ڈھیر سارے ایسی چیزیں ہیں ہماری شریعت میں، بہت بڑا انبار ہے ایسے اختلافات کا۔ اور یہ اختلافات کیا ہیں؟ اس سے کوئی پرابلم نہیں، امت میں دراڑیں نہیں پڑتی، امت جو ہے فرقوں میں نہیں بٹتی۔ یہ اختلافات ہونے کے باوجود صحابہ مل کر رہتے، آپس سے انتہائی محبت رکھتے، مل کر جہاد لڑتے، آپس میں شادی بیاہ کر لیتے، مل بیٹھ کر کھاتے پیتے، ایک دوسرے سے اتنی محبت کے مر مٹنے کے لیے تیار، اخوت باقی ہے، بھائی چارگی باقی ہے، ایک دوسرے سے اچھے گہرے تعلقات رکھے ہوئے ہیں، مومن کہتے ہیں، مل کر نمازیں پڑھتے ہیں، موجود ہے، نہیں ٹوٹے۔
یہ اختلافات ممکن ہیں. یہ اختلافات کیا ہیں؟ بدعت والی اختلافات نہیں ہیں. لیکن ایک اختلاف ہے جیسے خوارج نے کیا، جیسے ہی کیا صحابہ پورے مل گئے، بولے کہ نہیں یہ ہمارا راستہ نہیں، ہٹا دیے. خوارج میں ایک صحابی بھی نہیں ہے، سبحان اللہ، یہ ایک بھی صحابی نہیں ہے. جتنے بھی صحابہ تھے سب نے مخالفت کی. اور اس کے بعد شیعہ نکلے، اس میں بھی کوئی صحابہ نہیں تھے. تو جس انداز سے صحابہ اختلافات کرتے تھے، یہ اختلافات ممکن ہے، امت میں یہ چیز رہے گی. اب افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہماری جیسی پرورش ہوئی، ہماری جیسی تعلیم ہوئی، تربیت ہوئی، ہم کیا ہیں؟ ہر اختلاف کو کیا سمجھتے ہیں؟ بدعت والا اختلاف سمجھتے ہیں. ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایک رائے مخالفت میں چلے جائے، کیا کہتے ہیں؟ بھائی وہ عالم کہتے ہیں، وہ عالم کہتے ہیں، علماء کے اندر مارا ماری جی، ہمیں کیا کرنا جی؟ علماء لڑ لے رہے ہیں، انہوں کیا 8 رکعت کہتے ہیں جی، انہوں یہ کہتے ہیں، انہوں ہاتھ یہاں بولو بول رہے، ہاں نہیں، وہ آمین بول رہے، نکو بولو بول رہے. ہم علم نہ ہونے کی وجہ سے کون سا اختلاف بدعت والا نہیں ہے اور کون سا اختلاف بدعت والا ہے نہیں پہچانتے. علم ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے. تو کون سا اختلاف ممکن ہے جو بدعت کا نہیں ہے؟ یہ اختلاف کر سکتے ہیں، آج بھی کر سکتے ہیں. آپ کے پاس علم ہے آپ کیجئے، آپ کے پاس علم نہیں ہے کیا نہیں کرنا. اختلاف کرنے کا حق نہیں ہے آپ کو. حق اسے ہے جس کے پاس پختہ علم ہے. لیکن آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ 4 بات جان لی اپنی رائے، میری رائے یہ ہے بھائی، کیا بھی نہیں معلوم جی، 4 کتابیں بڑی بوڑھ سے پڑھے ہیں لیکن فوراً ان کی رائے. یہ نہیں چلے گا. جس کے پاس علم ہے، کتاب و سنت کا علم رکھا ہے، عربی زبان میں مہارت حاصل ہے. صحابہ پورے کیا تھے؟ خالص عرب تھے، قرآن کو سمجھتے تھے. اور صحابہ میں سب صحابی اختلاف نہیں کرتے. صحابہ میں وہ صحابہ اختلاف کرتے جو علماء تھے، اور جو صحابہ علماء نہیں تھے وہ کیا کرتے تھے؟ علماء صحابہ کی اتباع کرتے تھے. ہیں بڑے مرتبے والے لیکن علم نہیں. ایسا ممکن ہے؟ ممکن ہے نہیں ہے؟ ممکن ہے. بڑے مرتبے والے لیکن علم میں پیچھے ہیں. ایسے کئی ایک صحابہ ہیں. جیسے ابن عباس ہیں، ان کے تعلق سے آتا ہے عباس بن عبد المطلب، ابن عباس کے والد. یہ بڑے جو ہے علمی کاوشیں ان کی نہیں تھی، تھوڑے بہت علم تھا، لیکن ابن عباس، ابن عمر، عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب، ابن مسعود جیسا علم نہیں تھا ان کو، اسی لیے علم کے میدان میں نہیں ہیں. یہ جو بڑے صحابہ کہتے ہیں اس پر عمل کرتے چلے آتے. سمجھے آپ؟ تو صحابہ میں بھی علماء ہیں، غیر علماء ہیں. تو صحابہ میں کون سے صحابہ اختلاف کرتے تھے مسائل میں؟ وہ کون تھے؟ علماء صحابہ. فلاں آیت کے معنی میں، فلاں حدیث کے معنی میں، فلاں مسئلے میں اختلاف کرنے والے صحابہ میں علماء تھے. اور یہ اختلاف کیا ہے میرے دوستو؟ یہ اختلاف فائدے مند ہے. یہ اختلاف فائدے مند ہے. اختلاف میں ہمارے لیے آسانیاں ہیں، ہمارے لیے آسانیاں ہیں. ایسے کئی ایک مثالیں. ایک مثال دے رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا، ایک صحابی کو دیکھ کر، زادک اللہ حرصا ولا تعد. ایک صحابی تھے جن کا نام ابو بکرہ. یہ مسجد میں داخل ہوئے، دیکھ یہ رہے ہیں کہ مسلمان صف میں کھڑے ہوئے ہیں، مسلمان صف میں کھڑے ہوئے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. نماز شروع ہو گئی، رکوع میں بھی چلے گئے. یہ داخل ہوئے مسجد میں، صحابہ رکوع میں ہیں. یہ کیا کیے؟ مسجد کے دہلیز سے رکوع کر کے رکوع میں چلتے ہوئے آ کے صف میں جمع ہو گئے. سلام پھیرے تو جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ اللہ کے رسول میں نے ایسا کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم کو اور زیادہ حرص دے. حرص مطلب اور زیادہ خواہش دے، اور زیادہ آپ کو جذبہ دیں، جوش دیں عبادت کرنے کا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لفظ استعمال کیا وَلَا تُعِدْ. یہ وَلَا تُعِدْ کو عربی زبان کے اعتبار سے 4 طریقے سے پڑھ سکتے آپ.
ولا تعد ولا تعدو ولا تعدی ولا تعدى. اس ایک معنی آتے ہیں. ایک اگر آپ ولا تعد کہیں گے تو دوبارہ مت کرو، دوبارہ اسے مت کرو. تو معلوم کیا ہو گیا؟ یہ ان کے لیے ہے، باقی لوگوں کے لیے نہیں ہے. اگر ولا تعدى کہیں گے تو زیادہ بھی مت کرو، ولا تعد کہیں گے اس طرف دوبارہ مت لوٹو. اس کے ایک ایک معنی ایک ایک نکلتے ہیں، اور علماء بعض علماء ایک معنی کو ترجیح دیتے ہیں، بعض علماء دوسرے معنی کو ترجیح دیتے ہیں. یہ چار میں کسی ایک آپشن کو لیجیے، آپ کیجیے. صرف اگر میں یہ کہوں ولا تعد، دوبارہ مت دہراؤ، کہہ کے ہم رک جائیں گے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، تو آپ کے لیے صرف ایک دروازہ کھلا ہے. اب چار طریقے سے پڑھنے کی وجہ سے چار دروازے کھل گئے، کوئی بھی کام کر لو. چلے ایسے کئی ایک مثالیں ہیں. الصراط المستقیم، الصراط راستہ سے مراد کیا ہے؟ اب تفسیر میں جا کے دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ فلاں صحابی نے کہا اسلام، راستے سے مراد اسلام. ایک دوسرے صحابی نے کہا راستے سے مراد سنت. ایک دوسرے صحابی نے کہا راستے سے مراد قرآن. ایک تیسرے صحابی نے کہا الصراط راستے سے مراد سیدھا راستہ. اگر میں آپ کو کہوں کہ اس راستے سے مراد اسلام تو آپ کے لیے صرف ایک آپشن رہا. اب صحابہ نے اختلاف کیا تو آپ کے سامنے اسلام بھی آ گیا، قرآن بھی آ گیا، سنت بھی آ گئی، سیدھا راستہ بھی آ گیا. کئی ایک آپشنز آ گئے. اس میں سے کوئی ایک چیز کو سمجھ لیں، وہ آیا سمجھ میں آ گیا آپ کو. تو صحابہ کے اختلاف کیا تھے؟ علمی تھے. اور اختلاف کیا تھے؟ اس سے ہم کو فائدہ ہوتا تھا، آنے والوں کے لیے فائدہ ہے. اور بھی میں گہری باتیں بتاؤں گا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ آپ لوگ سمجھیں گے. جی یہ اگر بات اب کسی کانسٹیٹیوشن رائٹر کو جا کر میں کہوں، کوئی ایک حکومت چلانے والا کانسٹیٹیوٹ ڈرافٹ کرتا ہے نا، اگر یہ بات امبیدکر کو میں بتاؤں تو خوش ہو جائے گا، اس کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. جی کان کھڑے ہو جائیں گے اس کی، کیونکہ وہ پہچانتا ہے کہ کیسے لاز بنائیں، کیسے لاز نہیں بنانا ہے، کون سی چیز لوگوں کے لیے مناسب ہے، کون سی چیز لوگوں کے لیے مناسب نہیں ہے، وہ پہچانتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں انڈین کانسٹیٹیوشن کیا ہے، ہر روز امینڈمنٹس بدلاتے رہتے ہیں. بھائی وہ جو ہے 377 اسے ڈی کرمنلائز کیا جا رہا ہے، اسے بدلاؤ. سن رہے ہیں آپ آوازیں؟ 165 اسے بدلاؤ، 308 اسے بدلاؤ، 125 اسے بدلاؤ، 7 چل رہے روزمرہ ہنگامے چل رہے، بدلاؤ بدلاؤ بدلاؤ، کیونکہ انسان نے بنایا ہے نا. اگر امبیدکر ایک ایسا کانسٹیٹیوشن لکھ سکتا جس میں یہ سب اختلافات کو لا سکتا تھا تو امبیدکر کتنا خوش ہوتا. وہ ہمارے پاس قرآن ہم نے بنا دیا پہلے ہی، افسوس لوگوں کو نہیں معلوم. تو یہ جو اختلاف ہے میرے دوستو، یہ غیر معمولی اس کے اندر فائدے ہیں. ایک آیت کہی جاتی ہے اس میں 1000 معنی ہیں. اب 1000 معنی یہ آیت سے نکلتے ہیں تو مان کر چلو، اسلام یہی کہتا ہے. راستے کشادہ ہیں. جی دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بارش پڑی تو نماز کو جمع کی، بارش پڑی نماز کو جمع کی. اسے ایک صحابی نے دیکھا، صحابی بولے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بارش پڑی مدینے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو ملا کر پڑھی. ایک مرتبہ طوفان آیا، آندھی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھا. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نہیں دیکھا، کیونکہ وہ صحابی مدینے میں نہیں تھے. اب دونوں آپشنز آ گئے آپ کے پاس. اب اس سے فائدہ کیا ہوا؟ آپ ایک ایسی بستی میں ہیں، مثال کے طور پر سوئٹزرلینڈ، گرین لینڈ، مغرب کے باہر جا نہیں سکتے، کلیجہ کانپے گا. جی اب ایک ایسے علاقے میں جیسے ہندوستان، جی جہاں پر ٹھنڈی کم ہے، تو جو لوگ جس علاقے میں ایک فتوے کو لے کر عمل کرنے میں کتنی آسانی ہے، بہت آسانی. وہ چیز ہے ثابت ہے، عمل کر لو. اس جو صحابی نے کہا جو انہوں نے دیکھا اس پر وہ عمل کر لیں، اس پر انہوں نے جو دیکھا اس پر یہ لوگ عمل کر لیں، عین ممکن ہے. اور دونوں کہا نہیں ہوئے، سنت کے باہر نہیں گئے. اگر سنت کے لیے ایک لائن کھینچ کے کہا جائے کہ بھائی یہی لائن ہے، اس کے باہر مت جاؤ، تو امت میں کیا ہو جائے گا؟ امت پر مشقت ہو جائے گی، امت کو تکلیف ہو جائے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تکلیف دینا نہیں چاہتے تھے. اسی لیے کئی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟
آسانی پیدا کی. تراویح نہیں پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, 4 مرتبہ آئے, 5ویں دن نہیں آئے. پوچھا گیا تو کیا کہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ کہیں مجھے ڈر اس بات کا ہے, خدشہ اس بات کا ہے کہ کہیں یہ چیز فرض نہیں قرار دی جائے. فرض ہو جائے تو مشکل ہے امت کے لیے. آلریڈی 5 وقت کی نمازیں ہیں اور تراویح فرض کر دیں گے تو اب کھیر کیسے پی سکتے ہیں, مٹھائیاں کیسے کھا سکتے ہیں, گنجی پینا ہے, کئی ایک چیزیں ہیں جی, ریسٹ لینا ہے, یہ سب مشکل ہو جائے. وہ بھی فرض ہے, جاؤ اب کھڑو 8 رکعت 20 رکعت کھڑ کر پڑھو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشقت سے ہٹا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لولا ان اشق علی امتی لامرت بالسواک, میں امت کو اگر تکلیف دینا نہیں چاہتا, اس لیے میں نے مسواک کو واجب نہیں قرار دیا. ورنہ کیا ہوتا, میں یہ کہتا کہ ہر نماز میں آپ لوگ مسواک کریں. جی مسواک کے بزنس میں بہت زیادہ ہو جاتے جی, مسواک کی جو ہے تجارت, اور ہندوستان میں مسواک نہیں ملتی. اب عرب والے اس کے لیے بڑا مول لگاتے جی, آپ لوگ جو ہے بڑی قیمت دے کر لیتے, امت کی میں تکلیف. پھر تو یہ جو اختلاف ہے میرے دوستو, صحابہ کے اختلاف, اس میں کیا ہے, آپ کے لیے آپشن ہے, یہ کر لیجئے ورنہ یہ کر لیجئے. ہاں دونوں میں بھی سنت ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے خود ثابت ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسے اختلاف سے کیا نہیں کیا, امت کو نہیں ڈرایا. جیسے دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بعض صحابہ کو بلا کر بولے لا تصلوا الا فی بنی قریظہ, نکلو تم لوگوں کو نکلنا ہے, اور یاد رکھ لینا مغرب کہاں پڑھو گے, بنو قریظہ میں پڑھو گے. آپ صاحب نے کیا کہا, فوراً جاؤ, یعنی مغرب آپ بنو قریظہ میں پڑھنا ہے آپ کو. تو صحابہ فوراً نکلے, لیکن اتفاق سے ہوا یہ کہ تھوڑی دیری ہو گئی اور مغرب کا وقت آ گیا اور یہ بنو قریظہ کو نہیں پہنچے. اب بعض صحابہ نے کہا دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مغرب کی نماز کہاں پڑھنا ہے, بنو قریظہ میں پڑھنا ہے. ہم لوگ بنو قریظہ کو نہیں گئے, ہم بنو قریظہ کو جا کر ہی مغرب پڑھیں گے. بعض صحابہ نے کہا, اور بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں مراد وہ نہیں ہے, مراد یہ ہے کہ آپ لوگ جلدی کریں, تیزی سے جائیں, اور مغرب کا وقت آئے اس وقت جب آپ لوگ بنو قریظہ کو پہنچ گئے ہوں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد لیے تھے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہتے تھے. تو جو صحابہ یہ کہا انہوں نے وہیں پر نماز پڑھ لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کو ہٹا کر ڈالنے پر ابھارا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مغرب کی نماز کے وقت وہاں پہنچ جاؤ, اتنی تیزی سے جاؤ. تو صحابہ میں 2 گروہ ہو گئے. بعض لوگ مغرب کی نماز بنو قریظہ میں نہیں پڑھے بلکہ جہاں مغرب کا وقت آیا وہاں پڑھ لیے, اور جو دوسرے گروہ کے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم لوگ بنو قریظہ میں ہی پڑھیں گے. انتظار کیے, جا کر بنو قریظہ میں پڑھے جبکہ مغرب کا وقت نکل گیا تھا. معاملہ ختم ہوا, سب مل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آ رہے ہیں. آ کر دونوں گروہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایسا کیا. دوسرا گروہ کہتا ہے اے اللہ کے رسول ہم نے ایسا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, دونوں صحیح ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دونوں صحیح ہیں, کوئی حرج نہیں. نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈانٹا نہ ان کو ڈانٹے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول تھا اس سے 2 مراد لیے, اور دونوں مراد کیا ہیں, صحیح ہیں. اگر 2 گروہ میں سے ایک گروہ یہ کہتا کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پر مغرب کی نماز قریظہ میں ہی پڑھنا ہے, اب مدینے میں ہے تو نکل کے بھاگ کے جا کے وہاں پڑھو. اگر کوئی یہ مانا لیتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے, کیا جی میں کیا بول لکھوں, تمہیں کیا سمجھ لکھی جی, میں وہ بولا بھائی اور کہیں اور, آپ تم کہیں اور ہیں جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جو کہا گیا, اور قول کے اندر جو آپ کے لیے جگہ پیدا ہوتی ہے, اس میں اگر اختلاف ہو تو جائز ہے, کریں, اور یہ فائدے مند ثابت ہوگا. جس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جان بوجھ کر عمدن اختلاف کریں, نہیں, اختلاف ہو جاتا ہے, اختلاف کرتے نہیں, اختلاف ہوتا ہے. صحابہ اختلاف کرتے ہیں, ہوتا ہے. اب جو بدعت والا اختلاف ہے یہ اختلاف کرتے ہیں عمدن, جان بوجھ کر, بغیر دلیل کے. تو اختلاف کا ہونا کیا ہے میرے دوستو, ممکن ہے صحابہ میں موجود تھا. آج بھی اگر کوئی عالم, دین کو سمجھنے والا, کتاب و سنت کو سمجھنے والا, ایک مدت تک علم میں اپنا وقت گزارا ہے, وہ کسی مسئلے میں اختلاف کرتا ہے تو وہ چیز کیا ہے, جائز ہے, کوئی حرج نہیں. لیکن یہ اختلاف بدعت والا اختلاف نہ ہو. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ اختلاف جو بدعت میں نہیں ڈالتا، اختلاف جو بدعت میں ڈال دیتا ہے، بدعت والا اختلاف اور غیر بدعت والا اختلاف، اس میں کیسے فرق کریں؟ تو اچھی طریقے سے جان لیجئے، جو اختلاف دین کے بنیاد سے ہوتا ہے، جسے آپ نے کل سنا، یعنی اسلام، ایمان، بنیادی مسائل، شہادتین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ایمان اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے ملائکہ پر، یوم قیامت پر، تقدیر پر، احسان، یہ بنیادی جو دین کے مسائل ہیں، یہ کیا ہیں؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ بنیادی مسائل کو کیا کہتے ہیں؟ لکھ لیجئے، اصول۔ کیا کہتے ہیں؟ اصول۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اصول۔ بدعت والا اختلاف کس میں ہوتا ہے؟ اصول میں۔ آدمی اصول میں اختلاف کرے وہ بدعت والا اختلاف ہے، اور اصول میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ اصول میں اختلاف کرے گا تو وہ کیا بن جائے گا؟ فرقہ بن جائے گا۔ اصول میں اختلاف کرے وہ کیا ہے؟ فرقہ بن جائے گا۔ ایک آدمی نے کہا کہ بھائی کیوں 5 وقت کی نماز، چھٹی نماز پڑھ لیں، ہمارے طرف سے ایک نماز ایڈ کر لیں۔ یا پھر ایک نے کہا کہ بھائی 5 وقت کی نماز کیا ہے، 2 وقت کر لیں گے، ہماری مرضی۔ جی 3 وقت انہوں نے کاٹ لیا۔ اختلاف کہاں ہے؟ اصول میں۔ ایک آدمی بولا فجر کی نماز 2 رکعت ہے، فجر میں اٹھتے ہیں، سردی ہے، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، جا کے نماز 2 رکعت کیوں؟ 1-2 رکعت ملا کے 4 پڑھ لیں گے، فرض 4 پڑھ لیں گے، تو کیا ہے؟ اختلاف کہاں ہے؟ اصول۔ ایک آدمی نے کہا کہ بھائی رفع الیدین کرنا ضروری ہے کیا؟ میں رفع الیدین کرتا ہوں۔ ایک دوسرے نے کہا کہ رفع الیدین نہیں کرتا ہوں۔ یہ اختلاف کہاں ہے؟ ہاں تو پھر اصول کیسے معلوم ہو آپ کو؟ سٹینڈرڈ مین سٹریم میں نہیں ہے یہ۔ ہاں اس کا بھی علم ہونا چاہیے آپ کو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ سمجھ گئے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ اصول کی پوری بات سمجھ گئے، میں آپ کو صرف اشارہ دیتا ہوں۔ آپ کا نالج بڑھنے آپ معلومات جمع کرنے آپ کو معلوم ہو جائے گا، پکچر کلیئر ہو جائے گا کہ کون سا اصول ہے، کون سا فروع ہے۔ ایک عالم کو آپ جا کر کہیں گے، آپ کو اگرچہ کو نظر آئے گا کہ اصول میں اختلاف ہے، لیکن وہ کہے گا کہ اصول میں اختلاف نہیں ہے، یہ کہاں اختلاف ہے؟ فروع میں اختلاف ہے۔ نالج چاہیے آپ کو، معلومات، فقہ پڑھنا چاہیے، اصول الفقہ پڑھنا چاہیے، تفسیر، حدیث کا علم، عربی زبان پر آپ مہارت ہو، آپ کو پکچر کلیئر ہوگا۔ لیکن اب اس کلاس میں آپ اتنا سمجھ لیجئے، اصول ایک چیز ہے جس کا تعلق بنیاد، فنڈامنٹلز جسے کہتے ہیں، اہل علم جسے فنڈامنٹلز کہتے ہیں، اس میں اگر اختلاف ہو تو وہ اختلاف کیا ہے؟ بدعت والا اختلاف۔ اس بدعت والے اختلاف کے لیے ایک دوسرا نام ہے، وہ نام کیا ہے؟ افتراق۔ افتراق۔ میں بدعت والا اختلاف اس لیے کہہ رہا تھا کہ آپ کو سمجھنے کے لیے، اس کے بعد میں افتراق کہوں گا، یعنی اصول میں اختلاف ہو وہ کیا ہے؟ افتراق۔ افتراق، IFTIRAAQ، افتراق۔ اصول میں اگر اختلاف ہو تو وہ کیا ہے؟ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ یعنی اختلاف بدعت والا اگر کوئی کرے تو وہ کیا بنتا ہے؟ افتراق کرنے والا بنتا ہے۔ اور بدعت میں اختلاف کب ہوتا ہے؟ یعنی بدعت والا اختلاف کب ہوتا ہے؟ اصول میں، بنیاد میں۔ جی اب ایک اختلاف جو بدعت والا نہیں ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے اختلاف کہتے ہیں، اس کے لیے کوئی ایکسٹرا نام نہیں ہے، نیچرل ہے اختلاف۔ افتراق، اختلاف، افتراق اسی سے لفظ فرقہ نکلا ہے۔ افتراق سے ہی فرقے کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ افتراق۔ افتراق سے نکلا ہے فرقہ، یعنی افتراق کرنے والا فرقہ ہے، اختلاف کرنے والا فرقہ نہیں، وہ امت میں رہے گا۔ سمجھے آپ؟ تو ایک ہے میرے دوست افتراق جو اصول میں ہوتا ہے، ایک ہے اختلاف جو فروع۔ آپ نے سن لیا،
فرو کا اپوزٹ کیا ہے؟ یا پھر فرو مطلب اصول، اس کا جو ہے اپوزٹ فرو ہے. اصول فنڈامنٹلز کہتے ہیں، فرو دوسری چیز، آس پاس کی چیزیں. تو صحابہ کا اختلاف کس میں ہوتا تھا؟ فرو برانچز کو کہتے ہیں، مین نہیں. اصول مین کو کہتے ہیں، جڑ، روٹ. فرو برانچز کو کہتے ہیں. تو صحابہ کا جو اختلاف تھا وہ کس میں تھا؟ فرو میں تھا. کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے امین؟ فرو کہیے، فرو. افتراق کب ہوگا؟ اصول میں. اختلاف کب ہے؟ فرو میں. واضح؟ بات سمجھ میں آئی؟ بدعت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ افتراق کرنے سے. اختلاف کرنے سے بدعت پیدا ہوتی ہے. اگر اختلاف بدعت والی ہو تو وہ افتراق کہلاتی ہے. اگر اختلاف کرنے کے بعد کوئی فرقہ نہیں پیدا ہوتا ہے تو وہ اختلاف کس میں ہے؟ فروع میں ہے. اور یہ اختلاف جائز ہے، ممکن ہے، اور قیامت تک لوگ کرتے رہیں گے، اگرچہ کہ آپ اسے بند کرنے کے 1000 کوشش کریں، بند نہیں ہوگا. یہ جاری و ساری رہے گا، اختلاف ہوگا ہی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا، انسان کی پیدائش ویسی ہے، انسان ویسے ہی سوچتا ہے. آپ جیسے سوچتے ہیں ویسے میں نہیں سوچوں گا. ایک ہی چیز کو پڑھ کر آپ ایک معنی لیں گے، میں ایک معنی لوں گا، ایک تیسرا آدمی تیسرا معنی لے گا، چوتھا آدمی چوتھا معنی لے گا، پانچواں آدمی پانچواں معنی لے گا. ممکن ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے ہی بنایا ہے. ایک انسان دوسرے انسان جیسا ہے ہی نہیں ہے. ایک انسان دوسرے انسان جیسا ہے ہی نہیں ہے. دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے، دونوں کے اندر سوچ میں فرق ہے، ہر کسی نہ کسی اعتبار سے فرق ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے تو اختلاف ممکن ہے. لیکن اختلاف کیا ہے؟ شتر بے مار نہیں ہے. آپ کو بے لمٹ نہیں کیا گیا، آپ کو ایک لمٹ کے اندر کھینچ لیا گیا ہے. بھائی آپ کا دماغ لڑائیے، یہ لمٹ ہے آپ کے لیے، اس کے اندر رہیے. آپ اس کے باہر جائیں گے تو مسئلہ ہے. تو ایک ہے میرے دوست اختلاف، ایک ہے افتراق. اصول میں اختلاف کریں اسے افتراق کہتے ہیں، فروع میں اختلاف کریں اسے اختلافی کہتے ہیں. تو فرقے اصول میں اختلاف کرنے کی وجہ سے پیدا ہوئے، اور عالم اچھی طریقے سے پہچانتا ہے کہ یہ اختلاف کہاں ہے. اب دیکھیے مثال کے طور پر ایک دوسری مثال دیتا ہوں. صحابہ کے زمانے میں ایک فرقہ نکلا، دیکھنے میں، عبادت کرنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، بات چیت میں سب عام مسلمان جیسے ہیں، لیکن ان کا پرابلم تقدیر میں ہے. ان کو قدریہ کہتے ہیں. اختلاف کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے یہ ہیں بندہ جو عمل کرتا ہے، بندہ جو غلطی کرتا ہے، بندہ کوئی گناہ کرے، یہ بندے نے گناہ کیا یا پھر اللہ نے اسے گناہ کروایا. بڑا ہی تحقیق طلب غور کرنے کا مسئلہ ہے. ایک بندہ گناہ کرتا ہے، آپ پکڑے مارے اسے، بولا بھائی آپ خود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے والا ہے، یہ گناہ اللہ کروایا بس. یعنی یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں جو بھی کرتا ہوں، جی آتا ہوں، میں جو بھی کرتا ہوں اس میں اللہ کا دخل نہیں، میں اپنی مرضی سے کرتا ہوں. میں اچھائی کروں برائی کروں اس میں اللہ کا کوئی دخل نہیں ہے. میں اور میرے گناہ اللہ کا کوئی دخل نہیں ہے. یعنی یہ ٹرائنگل ہے، اللہ بندہ اس کے گناہ، اللہ بندہ بندے کے اعمال. یہ قدریہ یہ کہتے ہیں کہ بندہ اور عمل ہے بس، اللہ کا اس میں دخل نہیں. یہ بندہ ہے، اللہ کا اس میں دخل نہیں. میں میری مرضی سے گناہ کیا، اللہ کا دخل نہیں ہے. میں کر کے اللہ کو کیوں کھینچوں؟ میں غلطی کر کے اللہ کو کیوں کھینچوں؟ میں یہ کیوں کہوں کہ اللہ نے مجھ سے غلطی کروایا؟ یہ فرقہ نکلا. سمجھ میں بات؟ میں صحیح بتاؤں گا تو سمجھنے کی بات. ایک دوسرا فرقہ نکلا، اس نے کہا
کہ بھائی میں باہر نکلتا ہوں، میرے گناہ اور اللہ کا تعلق ہے، میں کچھ بھی نہیں کیا، میں ایک پروگرام روبوٹ ہوں، میں کچھ بھی نہیں کرتا، میرے ذہن میں اللہ نے پروگرام ڈال کے بٹھا دیا ہے، بس اب میں جو بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھ سے کرواتا ہے. تو جبریہ انہوں نے کیا کہا؟ بندے کا کوئی دخل نہیں، اللہ ہی سب کچھ کرواتا ہے. قدریہ نے کہا کہ اللہ کا کچھ بھی دخل نہیں، بندہ ہی سب کچھ کرتا ہے. جبریہ یہ کہتا ہے کہ بندے کا کوئی دخل نہیں، اللہ ہی سب کچھ کرواتا ہے، یہ جبریہ ہے. اللہ کا کوئی دخل نہیں، بندہ ہی سب کچھ کرتا ہے، یہ قدریہ ہے. یہ کیا اختلاف ہے؟ سمجھ میں نہیں آیا، پہلی مرتبہ ہم سن رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہی سب سے پہلا اختلاف ہے امت میں آیا. اب صحیح بات کیا ہے؟ اللہ کا دخل ہے نہیں ہے، بندے کا دخل ہے یا نہیں ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ بندہ اپنی مرضی سے غلطی کرتا ہے، اپنی مرضی سے نیک کرتا ہے، لیکن یہ دونوں اللہ کی مشیت کے تحت ہیں. یہ دونوں اللہ کے ارادے کے تحت ہیں، یہ دونوں اللہ کے ارادے سے باہر نہیں گئے. یہی صحیح قول ہے، یہی اہل سنت جماعت، یہی صحابہ کا راستہ ہے. اب دیکھیے یہ اختلاف سمجھنے کے لیے ہم کو وقت لگ رہا ہے. صحابہ جیسے ہی سنے فوراً بولے کہ نہیں یہ اصول میں اختلاف ہے. انہوں نے کہا یہ اختلاف کہاں ہے؟ اصول میں اختلاف ہے، یہ لوگ ہمارے ساتھ ہو نہیں سکتے، یہ افتراق ہے. اصول میں اختلاف کیے، یہ افتراق ہے، یہ لوگ فرقہ ہیں، اسی لیے الگ نام دیا، بولے قدریہ. ان لوگوں کو جو اللہ کو باہر نکالتے ہیں، جو اپنے آپ کو باہر نکال کے اللہ کو پورا یہ کہتے ہیں، ان کو جبریہ کہا گیا، فوراً نام دے دیے. جبکہ صحابہ میں اختلافات دوسرے ہو رہے ہیں، لیکن کوئی دوسرے کو فرقہ نہیں کہا، کیونکہ یہ اختلافات کس میں ہیں؟ فروع. یہ اختلافات فروع میں ہیں، مسائل میں ہیں. اصول میں اختلافات فرقہ بنتا ہے. تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں میرے دوستو، فرقہ اصول میں، عقیدے میں، بنیادی باتوں میں اختلاف کرنے سے فرقہ پیدا ہوتا ہے. اور مصیبت فرقے کی یہ ہے کہ وہ ایک مسئلے میں لڑ کر باہر نکلتا ہے، 100 مسئلے پیدا کر لیتا ہے. جیسے ایک بچہ ایک گھانٹی کھولنے کے چکر میں 1000 گھانٹیاں ڈال لیتا ہے. وہی مثال ہے ان کی. یہ ایک مسئلے میں افتراق کر کے باہر نکلتے ہیں، اب اس کے بعد دیکھیے ڈھیر سارے پرابلمس آ گئے. اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی کار کو کھول لیا یا پھر انجن کو کھول لیا. یہ چیز فکس کرنے میں غلطی کیا تو ہوگا کیا؟ انجن فکس نہیں کر سکتا ہوں. صحیح بات ہے نہیں؟ ایک انجن کھول لیا بھائی، یہ ایک نٹ پہ پرابلم آئے گا. ایک نٹ کو سے صحیح فکس نہیں کیا اور غلط جگہ فکس کر دیا تو ہوگا کیا؟ پورا انجن فکس نہیں کر سکتا ہو. بالکل یہی مسئلہ ہے. فرقے ایک مسئلے میں جھگڑ کے باہر نکلتے ہیں تو یہ مسائل بہت دور تک پہنچ جاتے ہیں. شیعہ ایک مسئلے میں اختلاف کر کے نکلے، کس میں؟ امامت کے مسئلے میں. بولے کہ حضرت علی ہی آگے آئیں گے. اب اس کے بعد ہوا کیا؟ پورے صحابہ کو انہوں نے دوش دیا، پورے صحابہ کو گالی دی، قرآن میں شک آیا، سنت میں شک آیا، مسائل میں شک آیا، ہر چیز میں بڑھتے گئے، ایک دم الگ ہو گئے، کفر کے دائروں تک پہنچ گئے. ایک ہی مسئلہ تھا لیکن باہر نکلے 1000 مسئلے آ گئے. خوارج بھی ایک ہی مسئلے میں اختلاف کر کے باہر نکلے لیکن 1000 مسائل کھڑے ہو گئے. تو اسی لیے فرقہ مصیبت ہے. سمجھیں گے آپ ایک ہی مسئلہ ہے، اصول میں ایک ہی مسئلہ ہے، لیکن نکل گئے باہر پھنس جائیں گے. اللہ ہی بعض لوگوں کو بچاتا ہے، ورنہ عام طور پر یہ فرقے بہت بڑے پیمانے میں پھیل جاتے ہیں، اختلافات ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے میرے دوستو، تو آج آپ نے کیا سنا؟ افتراق کسے کہتے ہیں، اختلاف کسے کہتے ہیں. دین کے بنیاد میں اگر اختلاف کریں اسے افتراق کہتے ہیں. فروع میں اختلاف کریں تو اختلاف رہتا ہے. اب اصول کا کلیئر پکچر، فروع کا کلیئر پکچر آپ کو نہیں ہوگا. آپ تھوڑی باتیں سمجھ سکتے ہیں لیکن اسے ایسے یاد رکھ لیجئے اور اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے. جیسے ہی آپ کا نالج بڑھتا جائے گا، آپ پڑھیے، مسائل پڑھیے، نماز کے مسائل پڑھیے، دین پڑھیے، عقیدہ پڑھیے، آپ کا نالج بڑھنے آپ کو یہ پکچر کلیئر ہوتا جائے گا.
آج اتنا سمجھ لیجئے، اصول ایک چیز ہے، فروع ایک چیز ہے۔ شریعت میں اصول میں اختلاف کرنے کی وجہ سے فرقہ بنتا ہے، اور فروع میں اختلاف کرنا ممکن ہے، صحابہ نے کیا اور قیامت تک یہ ہوتا رہے گا۔ یہ جو آپ کے پاس 4 مذہب ہیں جو کہتے ہیں، 4 مذہب ہیں جو کہتے ہیں، کس میں اختلاف کیے ہیں؟ فروع میں۔ اختلاف کہاں ہوا ہے؟ فروع میں۔ اسی لیے ان کو فرقہ نہیں کہا گیا۔ حنفی فرقہ کہتے ہیں کوئی؟ شافعی فرقہ کہتے ہیں؟ نہیں۔ حنبلی فرقہ کہتے ہیں؟ نہیں۔ کیا کہتے ہیں ان کو؟ مذہب، مذہب، فروع۔ اور اسی لیے آپ اہل السنہ والجماعہ کی بنیادی عقیدوں کی کتابیں پڑھیں گے، بنیادی عقیدوں کی کتابیں، جیسے اعتقاد اہل السنہ والجماعہ لالکائی کی کتاب، اور اس کے بعد کتاب الایمان ابن مندہ، اور کتاب الایمان اور جو ہے دوسرے ابن خزیمہ کتاب، ایسا پڑھیں گے تو یہ لوگ کیا کہیں گے؟ آپ دیکھیں گے کہ مذاہب اربعہ یہ اہل السنہ والجماعت ہیں۔ کیا پڑھیں گے آپ؟ یہ جو 4 مذاہب ہیں یہ کیا ہیں؟ اہل السنہ۔ لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ آگے چل کے مسئلہ پیچیدہ ہو گیا۔ یہ لوگ فروع میں اختلاف کر رہے تھے، بعد میں یہ جو 4 مذاہب کے ائمہ تھے اور اس کے بعد جتنے علماء آئے، ان کا اختلاف فروع میں تھا، لیکن آگے چل کے بعض لوگ ایسے آئے جو اصول میں اختلاف کیے، نام مذہب کا دے دیے، اس لیے اور کمپلیکس ہو گیا مسئلہ۔ انشاءاللہ ایک کمپلیکسٹی انشاءاللہ آنے والے مجالس میں آپ اور کلیئر ہو جائے گا۔ کل کے مجلس میں ہم دیکھتے ہیں کہ افتراق اور اختلاف میں اور کیا کیا فرق ہیں، انشاءاللہ کل کے مجلس میں ہم دیکھیں گے۔ کوئی سوال ہے تو کر لیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ قدریہ کیا کہتے ہیں؟ قدریہ یہ کہتے ہیں کہ بندہ گناہ کرتا ہے تو پوری ذمہ داری بندے کی ہے، اللہ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ آپ اللہ کو دوش مت دو، یہ مت کہو کہ بھائی اللہ کی مرضی سے ہوا، آپ نے گناہ کیا، نعوذ باللہ، فلاں نے زنا کیا، فلاں نے شراب پیا، اور اس کے بعد کہتا کیا ہے؟ بھائی اللہ کی مرضی، اللہ نے چاہا۔ یہ قدریہ کہتے ہیں۔ جبریہ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ بھائی بندہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کرواتا ہے، سب کچھ کیا کرواتا ہے؟ اللہ ہی کرواتا ہے، اس میں بندے کا دخل ہی نہیں۔ یہ جبریہ کہتے ہیں۔ قدر و جبر یہ پرانا مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے مسئلہ نہیں سمجھ میں آئے، کوئی حرج نہیں، صبر کریں، مسئلہ آگے جا کے سمجھ میں آ جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیجیے، آپ جس مجلس میں بیٹھے ہیں یہ کیا ہے؟ جمعے کا بیان نہیں ہے جس میں آپ کہتے رہیں گے، آپ سوتے رہیں گے، یا پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے چھوڑ دیے۔ یہ علمی مجلس ہے، بات سمجھنے کی کوشش کریں، تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کریں، بات کو دماغ میں داخل کروائیں۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ پوری باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ علمی مجالس میں آپ آتے ہیں تو آپ کو 100% نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اگر سمجھ میں آئے تو آپ کیا کریں؟ آپ درس دیں۔ جی اگر آپ 100% سمجھ میں آئے گا تو آپ درس دے سکتے ہیں، لیکن کسی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ یہ اسٹیج میں اگر آدمی 70% سمجھ لے تو بہت بڑی بات ہے، 80% سمجھ لے تو بڑی بات ہے۔ لیکن میں سمجھ میں آ گیا، بلکہ جو چیز نہیں سمجھ میں اسے مت چھوڑیے، اسے بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ جی اختلاف، ہاں اچھا سوال کیے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ پکچر آپ کو کلیئر نہیں ہوگا، نالج بڑھنے پکچر کلیئر ہوگا۔ سوال یہ کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا زید بن ثابت کے درمیان جو اختلاف ہوا تھا، یہ بھی تو نماز کے مسئلے میں تھا، کیا نماز اصول میں سے نہیں ہے؟ اسلام کا دوسرا رکن کیا ہے؟ نماز۔ ہاں اب یہاں پر سمجھنا یہ ہے کہ سب نماز کیا ہیں؟ لفظ نماز، نماز جو ہم پڑھتے ہیں ان جنرل یہ اصول میں سے ہے۔ اس کے اندر جو مسائل ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل، کبھی کر سکتے ہیں کبھی چھوڑ سکتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اس کا تعلق فروع سے ہے۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا ہے فروع سے ہیں؟ احادیث پڑھنے سے معلوم۔ آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کیے کبھی چھوڑے، صحابہ نے کبھی کیا کبھی چھوڑا ہے، فلاں صحابی کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوئے دیکھا، فلاں صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نہیں کرتے ہوئے دیکھا، میں نے کبھی اسے دیکھا ہی نہیں۔ یہ جو صحابہ میں جو آتا ہے دیکھنے کا، سننے کا مسئلہ، یہ سب فروع میں آئے گا۔
کوئی صحابی نہیں کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 وقت کی نماز پڑھے، ممکن ہی نہیں۔ کوئی صحابی نہیں کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز 4 پڑھے، ممکن ہی نہیں۔ کوئی صحابی نہیں کہے گا کہ مغرب کی نماز 6 تھی، نہیں کہے گا، ممکن ہی نہیں، دلیل دکھا سکتے آپ، ممکن ہی نہیں۔ ان کے جو اختلافات ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے نہیں دیکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیے نہیں کیے، صحابہ نے جنہوں نے دیکھا جنہوں نے نہیں دیکھا، ان کے درمیان جو اختلافات آئے وہ کس وجہ سے آیا؟ یہ اس وجہ سے آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کیے کبھی نہیں کیے ہیں۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کیے کبھی چھوڑے ہیں تو معلوم ہوگا کہ اصول میں سے نہیں ہے۔ اگر اصول میں سے ہوتا تو ہمیشہ کرتے رہتے، جیسے 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے اور رکعات کی عدد ہے، تو یہ اصول میں نہیں ہے، فروع میں ہے، اچھی طریقے سے سمجھ لیں گے۔ اس لیے بتا رہا ہوں میں آپ کو، اور نالج آپ گین کریں گے، خاص طور پر فقہی نالج گین کریں گے تو مسائل واضح ہوتے جائیں گے انشاءاللہ۔ کون سے صحابہ میں تو یہ نہیں کہا کہ رفع دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیے؟ صاف ہے نا۔ حمران کی روایت جو بخاری مسلم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نماز سکھایا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کا ذکر نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نماز سکھائے، ایک صحابی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے تھے، جلدی جلدی نماز پڑھے، واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارجع فصلی فانک لم تصلی، اے آدمی لوٹ جا کر نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ وہ صحابی گئے، پھر نماز پڑھ، جلدی جلدی نماز پڑھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر لوٹو، 3 مرتبہ کیے تو صحابی بیزار ہو گئے، بولے اللہ کے رسول آپ نے مجھے نماز سکھائی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نماز سکھائی لیکن رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سکھا رہے ہیں، اگر نماز کا ایک اہم رکن ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا ہے تو معلوم ہو گیا کہ یہ نماز کے ارکان میں سے نہیں ہیں، سنت میں سے ہیں، کبھی کیے تھے کبھی چھوڑے تھے۔ اگرچہ کہ صاف حدیث آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہتے ہیں فی کل خفض ورفع رفع الیدین، ہر جھکنے اور ہر اٹھنے میں رفع الیدین ہے، صاف حدیث ہے ابن خزیمہ وغیرہ کی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تعلیم دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم، یعنی جس سے نماز ہو جاتی ہے اس کی تعلیم دی، اس میں رفع الیدین داخل نہیں ہے۔ اب دوسرے حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کرنے کا حکم دیا، رفع الیدین پر ابھارا، تو ہم رفع الیدین کریں گے سنت کی نیت سے زیادہ اجر حاصل کرنے کے لیے، ہم رفع الیدین کو نماز کے ارکانوں میں شامل نہیں کریں گے۔ واللہ اعلم۔ ہاں تحریم، تکبیر تحریمہ تو بتائیں، لیکن رفع الیدین ہم جو کرتے ہیں یہ نہیں بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں کون سا بتائیں؟ جی 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 جی، ہاں ہاں ہاں، وہی تو بتایا۔ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ بندہ غلطی کرتا ہے تو بندہ اپنے طور سے کرتا ہے، بندہ نیکی کرتا ہے تو بندہ اپنے طور سے کرتا ہے، بندہ اور اس کا عمل یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے ارادے کے تحت ہیں، یہ دونوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، دونوں اللہ تعالیٰ کے ارادے کے باہر نہیں گئے۔ اسی لیے ہم نے کل کی مجلس میں بتایا اللہ تعالیٰ کے ارادے 2 ہیں، ایک ارادہ کونیہ کس میں ہوتا ہے؟ اچھے برے میں ہوتا ہے، شرعیہ صرف اچھے میں۔ یہ ٹھایا رکھا، یہ اللہ کے ارادے میں نہیں ہے، کس میں ہے؟ کونیہ میں۔ جا کے نماز پڑھا میں اللہ اکبر، یہ اللہ کے ارادے میں ہے نہیں ہے؟ کون سا ارادہ؟ ہم اور آپ ارادہ کرتے ہو، ہمارا ارادہ ایک ہی ہوتا ہے، اللہ کے ارادے 2 ہیں، ایک شرعیہ ایک کونیہ۔ ابو جہل کافر پیدا ہوا، کافر مرا، یہ اللہ کا ارادہ ہی نہیں ہے، کس میں داخل ہے؟ کونیہ۔ عمر رضی اللہ عنہ کافر پیدا ہوئے لیکن مرے، کس میں ہے یہ؟ شرعیہ۔ کیوں؟ شرعیہ میں اللہ کی محبت اور اللہ کی رضامندی ہوتی ہے، لیکن کونیہ میں صرف اللہ کا ارادہ ہوتا ہے، اللہ کی مشیت ہوتی ہے، مشیت مطلب چاہنا، اللہ کی مشیت اور ارادہ ہوتا ہے، بس سمجھ میں آئی؟ تو بندہ جب کرتا ہے نیک کام کرے گا تو کہے گا کہ اللہ کی مرضی سے، لیکن یہ مرضی اللہ کی خوشی کے ساتھ تھی۔ جب گناہ کرتا ہے یہ بھی اللہ کی مشیت سے لیکن اللہ کی خوشی نہیں تھی، اور ہم کو چاہیے کیا؟ اللہ کی خوشی حاصل کر۔ اگر ایک شخص کہتا ہے اللہ
शैतान हमें क्या भी वसवसा आता है, जो भी गुनाह करते हैं हमें खुद करते हैं, इसमें शैतान का कोई दखल नहीं है, तो उसे कौन से? देखिए, इंसान को बहकाने के लिए कितनी चीज़ें हैं, इंसान को बहकाने में 4 चीज़ों का दखल है। एक उसका नफ्स, दूसरा दुनिया की मोहब्बत, तीसरा माल की मोहब्बत, चौथा शैतान। एक आदमी गुनाह करता है तो पूरा क्या नहीं करना, शैतान क्या बोलना नहीं। इसीलिए एक शायर क्या कहता है, हंसी आती है हजरत आदम पर, हंसी आती है हजरत इंसान पर, गलती खुद करता है, लानत करता है शैतान पर। हंसी आती है हजरत इंसान पर, गलती खुद करता है, लानत करता है शैतान पर। गलती खुद किया और शैतान गालियां देता है। जी, ये गलती इंसान करता है अपनी नफ्स की ख्वाहिश की वजह से। उसने नफ्स को ऐसे बनाया कि नफ्स जो भी मांगता देते रहता है, चाहे हलाल हो हराम हो। तो गलती करवाने वाला कौन है? ये नफ्स। समझे आप? शैतान भी बहकाता है आपको, शैतान भी बहकाता है। और शैतान कैसे बहकाता है? आपको बुला के जाके बिठा के क्लब में जे शराब की बोतल मुंह में नहीं डालता, ऐसा नहीं होता, वसवसा डालता है। क्या वसवसा? ऐसा वसवसा डालता है, अगर आप कंट्रोल करके प्रैक्टिस नहीं है आपको, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इसीलिए कंट्रोल क्या है? एक प्रैक्टिस है। आदमी प्रैक्टिस करे उसकी, आदमी प्रैक्टिस करे तो क्या कर सकता है? सब कुछ कर सकता है, सर से चल सकता है। कई लोग ऐसे हैं जी, उंगलियों से चलते हैं जी। बास लोग क्या हैं, अजीब और गरीब करतूत करता है इंसान, आप तस्वीर भी नहीं कर सकते। घंट हाथ पैर मिला के घंट डाल लिया। प्रैक्टिस, आदमी प्रैक्टिस करे तो बहुत कुछ कर सकता है। तो उस तरीके से आपको नफ्स को भी, आपकी नफ्स को कंट्रोल करने में भी आपको प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस करते रहें कैसे कंट्रोल, तो प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आसान। अगर आप बुराई कर करके वैसी प्रैक्टिस कर ले तो क्या है, नफ्स आप पर प्रैक्टिस करेगी जी। इस वजह से गलती सिर्फ शैतान से होता नहीं है, गलती सिर्फ शैतान से होती नहीं है, बल्कि शैतान से भी, आपके नफ्स से भी। शैतान का काम क्या है? सिर्फ वसवसा डालना। वल्लाहु अलम। इफ्तिराक, हाँ ठीक है, हर इख्तलाफ जो उसूल में हो वो इफ्तिराक है। उसूल पे आता है, उसूल पे आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलफाए राशिदीन का जिक्र किया और अबू बकर उमर आगे हैं, उसूल में है, उसूल में इख्तलाफ की ना हो, बल्कि उनका आगाज ही किससे हुआ? मामूली इख्तलाफ से हुआ जी, शिया का। तब वो इख्तलाफ था, सहाबा के दरमियान जो इख्तलाफात हुए, इख्तलाफात है, इफ्तराकात नहीं। चाहे वो अली रज़ी अल्लाह अन्हु, मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, सियासी मसाइल, पॉलिटिकल मसाइल, आप बोले बिल्डिंग यहाँ बनो, वो बोले यहाँ बनो, ये मसाइल थे बस। लेकिन ये सियासी इख्तलाफात को अकीदे के इख्तलाफात बनाने में इन लोगों का दखल है। उन्होंने सियासी इख्तलाफात को अकीदे का इख्तलाफ बना दिया। तो एक तारीख है जिसे जानना जरूरी है। वल्लाहु आलम। जी हाँ, डिटेल में क्या पूछ रहे हैं? मटेरियल क्या? जाना जाओ बोल रहे हैं क्या? 15 दिन काफी नहीं है। हाँ, आप लोग जो भी एप्लीकेशन फिल कर दीजिए, फिल नहीं कर